واقعہ کربلا حصہ نمبر 4 مکہ سے کربلا کا سفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پچھلے حصے میں ہم نے بیان کیا تھا کہ کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط لکھے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ابتدا میں حالات سازگار نظر آئے، لیکن پھر اچانک سب کچھ بدل گیا اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ مکہ سے کربلا تک کا سفر کیسے ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں قیام فرماتے۔ اسی دوران آپ رضی اللہ عنہ کو مسلسل اطلاعات مل رہی تھے کہ یزید کی حکومت آپ رضی اللہ عنہ سے بیعت لینے پر اصرار کر رہی ہے۔ دوسری طرف کوفہ سے آنے والے خطوط بھی موجود تھے، جن میں لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی قیادت کے لیے دعوت دی تھی۔ حج کا وقت قریب آ رہا تھا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اندیشہ تھا کہ کہیں حرم مکہ کی حرمت پامال نہ ہو جائے اور وہاں خونریزی نہ ہو۔ اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے حج کو عمرہ میں تبدیل کیا اور 8 ذوالحجہ 60 ہجری کو اپنے اہل خانہ اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں کئی قبائل اور مسافر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملے۔ بعض نے مشورہ دیا کہ کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں، اس لیے واپس لوٹ جائے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہر خبر کو غور سے سنتے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھتے۔ سفر کے دوران ایک مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملی۔ یہ خبر سن آپ رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھی بہت غمگین ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو تمام حالات سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ جو واپس جانا چاہے وہ آزادی سے جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ واپس چلے گئے، جبکہ باقی وفادار ساتھی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے۔ چند دن بعد یزید کے سپہ سالار اور بن یزید اپنے لشکر کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کے سامنے آ گیا۔ اس نے آپ رضی اللہ عنہ کو گرفتار نہیں کیا، لیکن یہ بھی اجازت نہیں دی کہ آپ رضی اللہ عنہ کوفہ پہنچے یا واپس مدینہ لوٹ جائے۔ یوں قافلہ ایک ایسے راستے پر چلنے لگا جس کا اختتام میدان کربلا میں ہونا تھا۔ آخرکار 2 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا قافلہ سرزمین کربلا پہنچا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور دردناک باب رقم ہونا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں خیمے نصب کیے۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن حالات دن بدن مزید سخت ہوتے جا رہے تھے۔ اگلے حصے میں ہم بیان کریں گے میدان کربلا، پانی کی بندش اور عاشورہ سے پہلے کے اہم واقعات۔